آپ نے روزہ رکھا ہے تو روزے کے ساتھ آپ نے قیام اللیل کیا ہے یا نہیں. قیام اللیل بڑا ضروری ہوتا ہے. قیام اللیل سے مراد تراویح بھی ہو سکتی ہے, کوئی اور نفلی نمازیں بھی ہو سکتی ہیں, یعنی آپ نے رات کا قیام کرنا ہے, زیادہ ایکسٹرا مطلب تھوڑی نماز پڑھنی ہے, نوافل پڑھنے ہیں. اچھا, تسبیح ہے, وہ درود شریف کی تسبیح آپ نے ضرور پڑھنی ہے. اور آپ نے یہ بھی ایک نئی کی ایک اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے اس چیز کا کہ آپ نے اذان کا جواب دینا سیکھنا ہے. اذان کا جواب دینے میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلے اذان کے سیم الفاظ ادا کرتے ہیں, اس کے بعد جب دعا پڑھتے ہیں اذان کے بعد کی, اور اس کے بعد درود شریف کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں, وہ ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبیہ, اور ایک اور دعا. یعنی یہ سب آپ جب پڑھتے ہیں نا اذان کے بعد, تو آپ کی اس کے بعد کی بھی کوئی بھی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اللہ کی مرضی سے. باقی جو ہے آپ نے اس پہ ٹک کر دیا اگر آپ نے یہ کام کر لیا. پھر آپ نے عشرے کی دعا پڑھنی ہے, پہلا عشرہ تو پہلے عشرے کی دعا, دوسرا تو دوسرے کی, اور تیسرا تو تیسرے کی. اسی طرح آپ نے صبر, آپ نے اس دن آپ نے نوٹس کرنا ہے کہ میں نے آج کے دن صبر کیا ہے کہ نہیں. صبر سے مراد کہ آپ نے یعنی اپنے غصے پہ قابو کیا ہے یا نہیں, آپ اپنے بھائی سے لڑے تو نہیں, اپنی بہن سے فائٹ تو نہیں کی, کسی بات پہ ماں باپ کو غصہ تو نہیں شو کیا. تو ان سب چیزوں سے جب آپ اوائڈ کر کے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے صبر و تحمل شو کر دیا. تو آپ نے وہ دن اس پہ بھی ٹک لگا دینا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ڈیلی کا یہ سارا چارٹ بنانا ہے کہ میں نے آج یہ بھی کیا ہے, میں اس پہ بھی رک گیا ہوں, اس پہ بھی رک گیا ہوں, اس طریقے سے. اسی طرح جھوٹ بولنے سے بچنا ہے, کسی بھی بات پہ جھوٹ تو بولنا ہی, جھوٹ تو ویسے بھی ساری برائیوں کی جڑ ہے. اور جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس سے فرشتہ جو ہے نا وہ 40 گز دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب رحمت کے فرشتے ہی نہیں ہوں گے اس کے ارد گرد, تو اس کو حفاظت کرنے والا کون ہوگا اس کے پاس. اچھا, اسی طرح تلاوت قرآن پاک بڑا سب سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ نے زیادہ تلاوت کرنی ہے قرآن مجید کو, تلاوت کرنی ہے قرآن مجید کو, زیادہ پڑھنا ہے. بہت سارے لوگوں کو ایک ان کی روٹین ہوتی ہے کہ وہ ڈیلی قرآن پاک وہ اس مہینے میں خاص طور پہ قرآن پاک ختم کرتے ہیں ڈیلی کا ایک سپارہ پڑھ کے. تو کوشش یہ کریں کہ آپ جتنا بھی قرآن مجید پڑھیں لیکن تھوڑا سمجھ کے پڑھیں. چاہے آپ پورے رمضان میں ایک سپارہ ختم کریں, لیکن وہ سمجھ کے پڑھ کے, اس کو سیکھ کے, اس کا مفہوم سمجھ کے پھر پڑھیں. اگر نہیں تو جو آپ تلاوت ویسے کر رہے ہیں اس کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, لیکن اپنی لائف میں یہ ضرور آپ ایڈ کریں کہ آپ نے قرآن سیکھنا ہے سمجھ کے, اس کی تفسیر اور اس کے ترجمے کے پوائنٹ آف ویو سے. اور اسی طرح آپ یہ بھی نوٹس رکھیں کہ آپ نے آخری پوائنٹ ہے 12واں کہ آپ نے اس دن کوئی حدیث یاد کی ہے کہ نہیں. اب وہ چاہے 2-3 دن لگا کے ایک حدیث یاد کریں, یا چھوٹی سی حدیث ہے تو ایک ہی دن میں 2 کر لیں, لیکن آپ نے حدیث بھی یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ 12 پوائنٹس بنتے ہیں.